بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں۔ تو برسات کی بہاریں پڑھنے سے قبل ہم کچھ نذیر اکبر آبادی کا اسلوب بیان یعنی کہ ان کے بیان کرنے کا انداز دیکھیں گے، اور نظم کے ارتقاء میں نذیر کا کردار، اور اس کے بعد آخر پہ مخمس ہیئت کا تعارف کہ مخمس کون سی نظم ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کے اسلوب بیان کی طرف آتے ہیں کہ ان کا بیان کرنے کا انداز کیسا تھا۔ تو انہوں نے اپنی شاعری میں عوامی رنگ یعنی کہ جو عوامی موضوعات ہیں وہ سماج کے دبے کچلے اور نچلا جو طبقہ ہے اس نچلے طبقے کے لوگوں کی زندگی کے مسائل کو تلاش کر کے پیش کیا انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنی نظموں میں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے کلام میں سماجی، اخلاقی، اصلاحی اور تہذیبی مضامین و موضوعات کا احاطہ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی شاعری کا خاص موضوع عوام اور عوامی زندگی کو بنا کر رکھا کہ عوامی زندگی، جو عام عوام ہیں ان کو زندگی میں کون سے مسائل درپیش آتے ہیں۔ اسی طرح ان کی شاعری میں ہندوستانی عناصر کی جھلکیاں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور نذیر کی شاعری میں ہندوستانیت کے اسی گہرے رچاؤ نے انہیں عوامی مقبولیت کا جو تاج وہ پہنایا، یعنی کہ ان کو عوامی شاعر کہلایا۔ اور بعض جو ناقدین ہیں ان کا خیال ہے کہ نذیر جدید نظم کی بنیاد گزار ہیں، اور نظم نگاری میں نذیر اکبر آبادی کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی، لیکن جو نظم نگاری تھی وہی ان کا جو خاص مقام تھا۔ نظم نگاری میں انہوں نے جو خاص مقام حاصل کیا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے نذیر اکبر آبادی کا نظم کے ارتقاء میں نذیر کا کردار کیا ہے کہ نظم کے جو آگے بڑھانے میں نذیر نے کس قدر کردار ادا کیا، اور نذیر اکبر آبادی کو جو نظم کی تاریخ میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو نذیر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نذیر اپنے زمانے کے ایک عوامی شاعر ہیں، اور اس جو نذیر کا عہد تھا، نذیر کے دور میں ان کا کوئی مد مقابل ہمیں نظر نہیں آتا نظم کے معاملے میں۔ نذیر کی شاعری اس عہد کی مجموعی مزاج سے بالکل الگ ایک نئی روایت قائم کرتی ہے۔ چونکہ اس دور میں غزل کہی جاتی تھی، لیکن نذیر نے اپنا الگ جو رنگ تھا وہ قائم کیا۔ اگرچہ نذیر نے غزلیں بھی لکھی، لیکن نظم ان کے اظہار بیان کا جو بہترین ذریعہ وہ نظم بنی ہے۔ انہوں نے کئی طرح کے جو موضوعات ہیں اپنی نظم میں جو اختیار کیا، اور اس کی آج بھی ہمارے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں۔ ان کی نظموں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو زندگی کے کئی طرح کے جو مشاہدات ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے سماجی پہلو بھی ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح رسم و رواج، کھیل کود، تہوار، بچپن، جوانی، گرمی، برسات، جاڑا، چرند پرند، غز کے جس فضا اور ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں اس کی جیتی جاگتی انہوں نے تصویر جو اپنی نظم میں پیش کی ہے۔ اور اسی طرح جو نظم کو آگے بڑھانے میں نذیر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نذیر کے جو کلام میں اس قدر موضوعات بکھرے پڑے ہیں کہ جو آگے چل کر جدید نظم کا جو پیش خیمہ بنتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد آ جاتا ہے مخمس ہیئت کا تعارف کہ مخمس ہیئت کیا ہوتا ہے۔ یہ دراصل عربی زبان کا لفظ جو خمس سے ہے، خمس کہتے ہیں پانچ، خمسہ عربی زبان میں پانچ کو کہتے ہیں، تو یہ اسی سے لفظ یہ مخمس نکلا ہے۔ مخمس کہتے ہیں ایسی نظم جس کے 5 مصرے ہوں، ہر بند کے 5 مصرے ہوں، اور پہلے جو 4 مصرے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جو آخری 5واں مصرع ہوتا ہے وہ پہلے بند کے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے، یعنی کہ پہلا بند تو مکمل ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے پانچوں مصرے، جبکہ باقی کے ہر جو بند کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور جبکہ آخری جو مصرع ہوتا ہے
5واں مصرع وہ پہلے بند کے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہماری یہ نظم ہے، یہ میں آپ کو جو پڑھ کے بھی بتاتا بھی ہوں کہ کیسے یہ مخمس ہے اور کیسے یہ پہلے جو ہم قافیہ ہم ردیف ہیں اور آخری جو باقی کے جو بند ہیں وہ کس طرح پہلے بند سے جو منسلک ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ ہماری نظم ہے، اس کو دیکھیے اور میں پڑھتا ہوں اور آپ کو ساتھ بتاتا بھی ہوں کہ کس طرح یہ مخمس ہیئت میں موجود ہے۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے ہر گات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب یہ دیکھیے یہ پہلا بند ہے جو کہ 5 مصروں پر مشتمل ہے، یعنی کہ 5 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اس کے جو یہ تمام مصرے جو ہیں ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، اس میں قافیہ بھی موجود ہے، اس میں ردیف بھی موجود ہے۔ جو قافیہ ہے وہ برسات باغات قطرات گھات یہ قافیہ ہے، اور کی بہاریں یہ ردیف ہے۔ یہ تمام کے تمام مصرے 5 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بند دیکھیے، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب دیکھیے اس کے پہلے جو 4 مصرے ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ ہم ردیف ہیں، جبکہ آخری جو مصرع ہے 5واں مصرع وہ پہلے کہ جو ہم قافیہ ہم ردیف ہے۔ اور یہ بھی یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ مصرع یا وہ جو اشعار جو ہو بہو دہرائے جائیں، بالکل اسی طرح بار بار دہرائے جائیں، اس کو ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ تو اس جو نظم میں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، اس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہیں گے۔ تو عزیز طلبہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، یہ جو مصرع ہے اس کو ٹیپ کا مصرع ہم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو تھا مخمس کا تعارف اور اس کی ہیئت، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی ہم اس نظم کی جو اس کی آج پڑھائی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور آپ نے غور سے سننا ہے، باقی اس کی جو تشریح ہے وہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ تو سنیے، برسات کی بہاریں ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ قطرات کی بہاریں، اس ہر بات کے تماشے ہر گھات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں میں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گر گر لے ماتاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ کلیات نظیر میں سے یہ نظم لی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ نے اس نظم کو سننا ہے اور اس کے جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ آپ نے درست کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا ہم ناصر ہو، آمین۔